السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک محفل میں میری موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور بھرت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شہرا حیران سجدہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کی انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامنے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیق کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعا کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس تد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درسوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مکان اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخر آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینہ پر نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی سانوح کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والوں کا مکان اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے
اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور شہادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، جس کو دنیا ذلیل اور حقیر جانتی تھی، وہی ان کو اونٹ کی گیم میں کھیلنے والا سمجھتا، وہی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، وہی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ و رضوان کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی ریس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم بھائیو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسان و پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان و سلامتی آئی، قرآن آیا تو کام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کے پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدس بن گئی کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ کو ناز تھی، آج ماتم کونا ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، اور وہ مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین مجلس، جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طوفانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کی قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں، مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھیلوار ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حمان بن ولی سے ہوتا ہے، اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر زرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہے، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا وہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہے، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا وہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آیا، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ اکرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ مسلمانوں فوج کی وہ اسلامی فوج کا مجاہد اعظم صف بناتا ہے، دوسری 60,000 کا لشکر ہے۔ حمان بن ولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کو سمجھتے تھے کہ مسلمان
समझदार है, लेकिन मालूम होता है कि तुम अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ, हम तुम पर रहम खाते हैं और 2-2 बोरे खजूर और चंद सरपियां देते हैं, क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो। यहाँ से चले दोस्तों, जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तू आइस बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है? तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बुज़दिली को आज के पर्दे में छुपाता है। तुम में लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। हमान बिन वली इस्लामी मुजाहिद की इस ललकार को सुनकर जोश में आता है, फौज को हुक्म देता है कि पकड़ लो इन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है। साहबाए किराम उनमें घुस जाते हैं। रावी कहता है कि रसूल खुदा के वह जाबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आया, फिर नहीं पता कि वह कहाँ है। सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच के कुछ नजर नहीं आता था। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन व आसमान गवाह हैं कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। हजरत, मैं पूछना चाहती हूँ कि वह कौन सी चीज थी जिसने साहबाए किराम में यह ताकत और कुव्वत पैदा की? दोस्तों, यही कुरान पाक था जिसने एक को 1000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच कहा, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में। फिर जो तू गालिब नहीं, कुछ है कसरे ईमानी। मोहतरम हजरत, अगर हम माजी की तरफ हाल व मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी सवर जाए तो उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हम अपने बच्चे को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा तो हमारी नजरें उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियां पढ़ रही, तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इस पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपके वालिद मरहूम